اچھا سر، وہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ سے کیا کیا باتیں کرنی تھی لیکن سنتاس معاہدہ جو ہے یہ ذرا پاکستانی قوم کو اور میرے جیسے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیے کہ یہ معطل ہو چکا ہے، اس کے ہمیں واقعی کوئی اتنے نقصانات ہوں گے اور بڑا مشکل میں پڑ جائے گا پاکستان اور پاکستانی قوم، یا یہ کیا ہے سنتاس؟ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے نا مس پرسیپشنز کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، جی خاص طور پر جیسے ہی یہ انڈین فارن سیکرٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جناب ہم پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر رہے ہیں، فوری طور پر ایک ہائپ کریٹ ہو گئی۔ میرا یہ خیال ہے، جہاں تک میری انفارمیشن بھی ہے، اور یہ بات اگر آپ ریکارڈ چیک کریں گے تو آپ کو یہ بات سامنے بھی آ جائے گی کہ پلوامہ اٹیک جو پچھلی مرتبہ ہوا تھا آج سے 2-2.5 سال پہلے، پلوامہ اٹیک کے بعد بھی جو انڈین فارن آفس کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی اس میں بھی انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا ذکر تھا۔ اب یہ کوئی ٹوٹی تو ہے نہیں کچن میں لگی ہوئی کہ آپ جناب بند کر دیں گے پانی آنا بند ہو جائے گا، یہ دریا ہیں، دریاؤں کے پانی کو روکنا، دریاؤں کے پانی کا رخ موڑنا، یہ دیٹ از ناٹ بائی فلکچویشنز آف سیکنڈس، ایسے نہیں ہوگا چٹکی بجائیں گے جناب پانی رک جائے گا۔ اس کے لیے انڈیا کو بلینز آف روپیز کو خرچ کرنا ہوگا، دریاؤں کا رخ موڑنا ہوگا، ڈیمز بنانے ہوں گے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بالٹی کے اندر پانی بھر لینا اس نے، بھئی وہ دریاؤں کا پانی ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، منبع ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہاں سے اگر اس کا رخ موڑنا ہے تو ان کو پہاڑوں کو کاٹنا ہے، ڈیم بنانے ہیں، نہریں نکالنی ہیں، اور اس کے لیے بھی کم از کم ان کو کوئی 10-12 سال چاہیے اگر پاکستان کا پانی انہوں نے روکنا ہے۔ اور جس طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی ہے، یہ دو ملکوں کے درمیان، میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کی ٹریٹی ہے، اور اس کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی ضامن ہے، ورلڈ بینک اس کے اندر ضامن ہے۔ ورلڈ بینک کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ملک جو ورلڈ بینک کے ممبر ہیں وہ اس ٹریٹی کے ضامن ہیں۔ لہٰذا اگر آپ غور کریں تو یہ محض کہہ دینا کہ جناب ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر رہے ہیں تو یہ سسپینڈ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا سر، زامن کو بھی پورا ایک مینڈیٹ زامن کے پاس ہے یا ہوتا ہے؟ آپ یہاں لوکل پنچایت جب ہوتی ہے تو اس وقت پنچایت کی جاتی ہے جب چودھری کے پاس پورا مینڈیٹ ہو، جو فیصلہ کرے گا دونوں منظور ہوئے گا، اور اگر ایک فریق جو ہے وہ چول مار کے اٹھ پہ کہ مجھے یہ فیصلہ ہی نہیں منظور، تو پھر اس معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا؟ سر یہ معاہدہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ ضامن کے پاس، چودھری کے پاس تمام اختیار ہیں، ضامن ہے ورلڈ بینک۔ اب ورلڈ بینک کے ساتھ یہ جو ایگریمنٹ ہوا انڈس واٹر ٹریٹی، یہ محض کوئی 2-4 دن کے اندر معاملات نہیں طے پا گئے تھے۔ کریشن آف پاکستان کے بعد سے ہی یہ پانی کے ایشو پر انڈیا پاکستان کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت ڈیولپ ہو گئی تھی۔ 9 سال تک مذاکرات انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوتے رہے ورلڈ بینک کی ثالثی کے اندر، اور جید 9 سال کے مذاکرات کے بعد یہ جو ٹریٹی ہے یہ سائن ہوئی تھی کراچی میں، اور ورلڈ بینک نے اس کو بطور ضامن اس کے اوپر سائن کیے تھے، اور اس ٹریٹی پر عمل درآمد کرانے کا ورلڈ بینک پابند ہے۔ یہ کن دو شخصیات کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، ذرا وہ بھی بتائیے گا۔ جواہر لال نہرو انڈین پرائم منسٹر تھے، اور ایوب خان پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ جواہر لال نہرو کی روح تو تڑپ رہی ہوگی اس وقت یہ مودی جو کر رہے ہیں اس معاہدے کے ساتھ، سر وہ تو بہت سارے لوگوں کی روح اگر روح ہے ان کی کہیں تو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے انڈیا کے اندر بی جے پی کے آنے کے بعد یہ جو آر ایس ایس ایجنڈا ہے یہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آر ایس ایس کسی بھی طریقے سے ایک لاجک کی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی اب ریسنٹلی آپ کا فلم بڑا اچھا آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے، چھاوا فلم آئی، اس کے بعد کیا ہوا، اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماحول کو اینٹی مسلم، یہ اینٹی پاکستانی وہ نہیں ہے، یہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹس ہیں جن کو ابھارا جاتا ہے، اور بار بار ابھارا جا رہا ہے، تاکہ وہ کہتے ہیں نا گل ٹھنڈی نہیں پینی چاہیے تھی، وہ بات کو ٹھنڈا ہونے نہیں دے رہے۔ اچھا ایک اور معاہدہ ہوا تھا سر فلڈ انفارمیشن کے حوالے سے، جو بینظیر بھٹو شہید اور وہ بھی جو ہے اس معاہدے کا پارٹ تھا یا وہ الگ معاہدہ تھا؟ دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو کمپلیمنٹ کرتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے پانی جب انڈیا چھوڑتا تھا جی
تو بتایا نہیں جاتا تھا، نہ Right. اس بات کی انفارمیشن ہوتی تھی کہ کس دریا میں کتنا پانی ہے، بارشیں کتنی ہوئی، اور دریا کے اندر اس وقت فلو کتنا ہے، اپ سٹریم پہ کتنا پانی ہے، ڈاؤن سٹریم پہ کتنا پانی آ رہا ہے۔ اس کے لیے یہ معاہدہ ہوا تھا راجیو گاندھی صاحب اور بینظیر بھٹو شہید کے درمیان، اور اس میں پھر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں ملک جو ہے وہ یہ انفارمیشن شیئر کریں گے، ڈیم بنا رہے ہوں گے، نہریں نکالنی ہے، پانی اپ سٹریم پہ کتنا ہے، ڈاؤن سٹریم پہ کتنا ہے، یہ جو بیراجز بنے تھے ان بیراجز میں پانی کے آنے کو ٹیلی میٹرک سسٹم کے تحت نوٹ کر کے یہ انفارمیشن کو شیئر کیا جاتا ہے۔ یہ 2 سال سے یہ والی انفارمیشن بھی نہیں آ رہی۔ موزم صاحب، پہلگام جس کی وجہ سے انڈین میڈیا بیلگام ہو چکا ہے، یہ کوئی ساس بھی کبھی بہو تھی ٹائپ کو ڈرامہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اگر وہاں پہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ انسان ہیں، وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، کوئی بھی ہے، وہ انسان تو ہے۔ قابل مذمت ہے۔ بالکل۔ ادروائز جو اس حادثے کے بعد اب تک انڈین میڈیا کر رہا ہے اور جو بیہیویئر بھارتی گورنمنٹ کا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ یہ جو ماحول ہے نا، یہ اس سے پہلے پہلگام واقعے سے پہلے ہی اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو ابھارا جا رہا تھا۔ یہ چھاوا فلم کی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی، کیونکہ اگر یہ ایسے اینٹی مسلم سینٹیمنٹس نہ ابھارے جاتے، اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور فوٹیجز کو سرچ کریں، آپ کو انڈیا کے اندر خاص طور پر یہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا نا، وقف ایکٹ، اس کے بعد تو مساجد کے اوپر انہوں نے کپڑے ڈلوا دیے ہیں، گنبد نظر نہیں آنے چاہیے، مینار نظر نہیں آنی چاہیے، تو یہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹس تھے۔ پہلگام کے واقعے کو لے کر انفیکٹ اس سارے کے سارے اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو ابھار کے لے کے گئے۔ یہ اس واقعے کے بعد اب تک صرف کشمیر کے اندر 1500 مسلمانوں کو اب تک کی اطلاعات کے مطابق صرف کشمیر میں ان کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پورے انڈیا کے اندر جہاں جہاں پر کشمیری بچے بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے گئے تھے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں بتا رہی، یہ انڈین میڈیا خود یہ چیزیں رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے درست ہے غلط ہے، قطع نظر اس بات کے جو کچھ انڈین گورنمنٹ RSS آئیڈیالوجی کو آگے لے کے جانے کے لیے کر رہی ہے وہ کنڈیمیبل ہے۔ بی جے پی حکومت جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے کہ اس طرح کے ایڈونچرز وہ کرے اور اپنی، ظاہر ہے کہ آج وہ دور تو نہیں ہے، میں ابھی پوڈ کاسٹ میں بات کر رہا تھا کہ آئٹم بام جو ہے وہ پاکستان نے کوئی شب برات پہ چلانے کے لیے تو نہیں بنا رکھا، تو اس صورتحال میں کتنا بڑا رسک ہے اس کے لیے اس طرح کا ایڈونچر؟ اور آج ان کے ریٹائرڈ ایک سپریم کورٹ کے جج جو ہیں کاٹجو، وہ بڑی تنقید کر رہے تھے نریندر مودی پہ، ان کی حکومت پہ، کہ آپ اپنی اکانومی جو ہے اس کو برباد کرنے کے در پہ ہیں۔ تو آپ بی جے پی کی حکومت کو اس حوالے سے کتنا مضبوط دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ایڈونچر کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور اتحادیوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ملک جو ہے نا وہ اکثریت اقلیت کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کیا کرتے، وہ اپنے ریشنلز اور اپنے مفادات کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس وقت انڈیا کا مقصد پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنا نہیں ہے، اس وقت انڈیا کا مقصد ہے کہ وہ مغربی دریا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کو دیے جا چکے ہیں، جہلم، چناب اور سندھ، وہ وہاں پر اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ان 3 دریاؤں میں بھی اس کو کچھ پرسنٹ پانی دیا جائے، اور اس چکر کے اندر وہ یہ اس ہائپ کو کریٹ کر رہا ہے تاکہ انڈس واٹر ٹریٹی کے نام کے اوپر یہ جو نیگوسیشنز ہیں ٹو امینڈ انڈس واٹر ٹریٹی یہ شروع ہو جائیں، جو کہ نہیں شروع ہو پا رہے۔